إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمدللہ ہم نے 8واں پارہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کیا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالی نے بعض ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے لوگوں پر حرام کیا ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں تو انہی چیزوں کو حرام پاتا ہوں جو اللہ نے وحی کے ذریعے حرام کی ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ الا ان یکون میتۃ، اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، او دما مسفوحا، جو بہنے والا خون ہوتا ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس خون کو اللہ نے حرام کیا ہے، او لحم خنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اور چوتھی چیز اللہ نے بیان کی اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس چیز کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اسے بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن جو انسان مجبور ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور عادی مجرم نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، تو ایسا انسان اگر مر رہا ہو تو اپنی جان بچانے کی خاطر اگر وہ مردار کھا کے اپنی جان بچا لے تو یہ اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ بھی بیان فرمایا کہ اے لوگو، اپنے پیغمبر علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ان کو کہیے کہ آؤ میں وہ چیزیں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، رزق اور تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کہ اس اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ رزق ان کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ بھی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یاد رکھو رزق تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، اس لیے رزق کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی ہو، بے حیائی کے قریب جانا اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو نہ حق قتل نہ کرو، کہ کسی بھی جان کو نہ حق قتل کرنا اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال نہ کھاؤ کہ اس کا مال کھانا بھی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ترازو اور ماپ کو پورا پورا رکھو، اگر تم کوئی چیز تولتے ہو تو تول پورا ہونا چاہیے، اگر کوئی چیز ماپتے ہو تو اس کا ماپ پورا ہونا چاہیے۔ یہ ماپ اور تول میں کمی کر کے
کسی کو پیسے پورے لے کے سودا کم دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، اگرچہ سامنے تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی عدل اور انصاف کی بات کرو۔ تو نا انصافی اور ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے اس صورت میں سورہ الانعام کے اندر بڑی تفصیل سے ان کا ذکر فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو جن چیزوں کو رب نے حرام کیا ہے ان سے بچنا بہت ضروری ہے کہ حرام کا مرتکب انسان وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں بیان کر کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کسی انسان کو نہ حق نہ قتل کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور ماپ اور تول کو پورا پورا رکھو، اور بات کرو تو عدل اور انصاف کی کرو، وعدے کرو تو ان کو پورا کرو، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیجیے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے دنیا کے لوگوں یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ چھوڑ کے دیگر راستوں پہ نہ چلو، اگر تم میرا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستوں پہ جاؤ گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ راستے تمہیں اس سیدھے راہ سے جدا کر دیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے، اس لیے اسی میرے راستے پہ چلو۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زمین کے اوپر ایک نقشہ بنایا، سیدھی لائن آپ نے جو ہے نا وہ کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں جو ہے نا وہ آڑی ترچھی لائنیں بھی آپ نے بنائی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو سیدھی لائن تھی اس کے سرے پر کنارے پر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھا راستہ میری طرف آ رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل، یہ جو دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں ان راستوں پہ نہ چلنا۔ فتفرق بکم عن سبیلی، جب تم دائیں بائیں راستوں پہ چلو گے تو یہ راستے تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، جب تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو آپ کے احکامات ہیں، جو قرآن میں اللہ نے احکامات دیے، جو پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے، جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر تم چاہتے ہو نجات پانا تو اسی سیدھے راستے کی اتباع کرو، دائیں بائیں راستوں پہ نہ چلنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی سورہ الانعام کے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی بات نازل فرمائی، اور یہ بات اللہ نے معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی تھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے وہ تو یہ ہے، اور قرآن میں تو صرف یہ لکھا ہے جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، جو بندہ کوئی برائی والا عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس ایک برائی کا ایک ہی گناہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ لیکن حدیث میں مزید وضاحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا ہم اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیں گے، اور پھر جو نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، 10 جو ہے نا وہ 10 گنا بدلہ اس کو دیں گے، اور جو برائی کا ارادہ کرے گا ہم اس کے ارادے کی وجہ سے، محض خیال برائی کا آنے کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اس کی برائی نہیں لکھیں گے۔ اگر کسی کے دل میں برائی کرنے کا خیال آتا ہے تو صرف خیال آنے کی وجہ سے وہ ہم اس کی برائی نہیں لکھیں گے، لیکن جب وہ برائی کرے گا
تو فرمایا کہ لا یجزا الا مثلہا، ہم اس کے بدلے میں اس کو ایک ہی گناہ، ایک ہی جو ہے نا وہ اس کا گناہ لکھیں گے، ایک ہی برائی لکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی 10 گنا لکھی جا رہی ہے تو برائی بھی 10 گنا لکھی جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی لکھ دیتا ہے، نیکی کرنے سے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ برائی کا خیال آئے، بندہ ارادہ کرے میں برائی کروں گا، لیکن اللہ نہیں لکھتا، پھر جب برائی کرتا ہے اللہ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم اس کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، اے میرے نبی آپ یہ بھی اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں سے کہیے، لوگوں یہ سبق یاد کر لو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے اس میں کہ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، زندگی کا ہر عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ کا مرنا بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جینا مرنا اللہ ہمیں اپنے رب کے لیے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ الاعراف کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا تذکرہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اس میں سے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم نے بنایا ان کو، تو ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ہم نے اس سے سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ یہاں پر ایک بات جو بڑی جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہے وہ یہ، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تو ملا تھا فرشتوں کو، اور جو ابلیس تھا وہ تو فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جن تھا، جس طرح کہ قرآن میں بھی آتا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، تو اس کو جب سجدے کا حکم ہی نہیں ملا تھا، وہ تو فرشتوں کو ملا تھا، تو پھر اس کو سزا کیوں ملی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں اس سوال کا جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس ابلیس کو، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی ساتھ حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ ساتھ کہ تم بھی آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو بات ہے نا، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہوئے دوسرے کو انسان بھی نہ سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ پہلے بھی یہ ایک دفعہ، کئی دفعہ بلکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی سے تکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیر جاننا۔ تو یہ کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر ہی ابلیس نے کیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اس سے بہتر ہو کر بھلا اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ تکبر ہی تھا جس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ تو یہاں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہاں سے نکالا اور اسے کہا کہ چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ،
تمہارا اب یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اس نے پھر یہ قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے نا وہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں ان کو جو ہے نا وہ گمراہ کروں گا اور ان کے راستے میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے کے اندر، اور ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، سیدھی راہ سے ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کے پاس ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ناشکری ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا ناشکرا ہو جائے، کیونکہ ناشکری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے نبی کیوں عورتوں کو آپ نے اکثر جہنم میں جلتے ہوئے کیوں دیکھا؟ فرمایا ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، وہ ناشکری زیادہ کرتی ہے، تو ناشکری کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں اور نعمتیں دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں اگلی بھی چھین لوں گا۔ تو اس وجہ سے شیطان کا یہ پورا پروگرام ہے کہ ان کو ناشکرا بنا دو، جب یہ ناشکرے ہو جائیں گے تو یہ میرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ ہم کو اس کی یہ چال سمجھتے ہوئے ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے شیطان کے بہکانے سے اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پہ کیا کیا؟ آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس چھین لیا، اور وہ جب ان کا جسم ننگا ہوا تو قرآن کہتا ہے وہ فوراً جنت کے پتے لے کے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، تو آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کچھ کلمات القا کی ان کے دل میں، جو سیکھے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، پھر ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ کلمات کیا تھے جن کلمات کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی؟ آج بعض صوفی لوگ کہتے ہیں یا غلط نظریہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو اللہ نے سے پوچھا کہ یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو کہا تیری اولاد میں سے میرا آخری نبی ہوگا تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حساب لگایا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی بڑا ہی اللہ کا جو ہے نا وہ مقرب ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر جب اللہ سے توبہ کرنی تھی تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈال کے، ان کا وسیلہ ڈال کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ وہ جو تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا، میں اس محمد کا وسیلہ ڈال کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ بات من گڑت ہے، موضوع بات ہے، قطعاً کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ محدثین نے اس کو موضوع اور من گڑت بات قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، کسی نے فارغ بیٹھ کے یہ بات اپنے پاس سے گھڑ لی ہے۔ جو قرآن بتلاتا ہے کہ وہ کلمات کون سے تھے جن کلمات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، وہ کلمات یہ تھے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگی، اور یہ کلمات کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کمایا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اور ان کلمات کو پڑھ کے
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور اللہ نے ان کا معاملہ صاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری جسم کے مخصوص اعضاء شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، اور یاد رکھنا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو لباس تقویٰ ہے وہ بہتر ہے، اس کو اپناؤ۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے لباس نازل کیا ہے۔ انسان کو ننگ درنگ دیکھنا اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو جو لوگ بے لباس رہتے ہیں، جو لوگ لباس پہنتے ہیں لیکن پورا نہیں پہنتے، پہننے کے باوجود بھی وہ بے لباس محسوس ہوتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا جو ہے نا وہ حقدار بن رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آسمان سے حکم نازل کیا، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل فرمایا ہے۔ اور لباس کے دو مقاصد بیان کیے، ایک مقصد یہ یواری سواتکم، وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، دوسرا مقصد یہ وریشا، باعث زینت ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لباس میں یہ دو کیٹیگریز ہونی چاہیے، ایک یہ کہ لباس ایسا ہو جو مرد و زن اور خواتین اور مردوں کے جو شرمگاہیں ہیں ان کو چھپائے، اور ایسا لباس جو شرمگاہوں کو چھپانے کی بجائے ان کو مزید واضح کرے، ایسا لباس اللہ نے نازل نہیں فرمایا، ایسا لباس تقوی والا لباس نہیں ہے، یہ لباس غلط ہے۔ اتنے تنگ کپڑے پہننا کہ جس سے جسم کے خد و خال ظاہر ہو اور شرمگاہ ظاہر ہو، ایسا لباس قطعاً اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا۔ اللہ نے جو لباس دیا ہے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، خوبصورتی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسم کے اعضاء کو جن کو چھپانا مقصود ہے ان کو چھپائے، وہی لباس تقوی والا ہے۔ وہ چاہے پینٹ شرٹ ہو، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں پینٹ شرٹ پانا جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے، لیکن ایسی پینٹ شرٹ جو انسان کے جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا مقصود ہے ان کو چھپائے۔ ڈھیلا ڈالا لباس پینٹ شرٹ کی صورت میں ہو، کوٹ پجامے کی صورت میں ہو، شلوار قمیض کی صورت میں ہو، وہ تہبند کی صورت میں ہو، جو لباس یہ مقصد پورا کر رہا ہو جو قرآن میں بیان ہوا ہے، کیا کہ وہ آپ کی شرمگاہ کو چھپائے، وہ لباس جائز ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، اور چاہے سلوار قمیض ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اتنی تنگ ہو کہ وہ انسان کے جسم کے اعضاء کو ظاہر کر رہی ہو، تو وہ سلوار قمیض پہننا بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے لباس کوئی بھی ہو، سلوار قمیض ہو، تہبند کرتا ہو، پجامہ ہو، ٹروزر ہو، وہ پینٹ ہو، شرٹ ہو، کوئی بھی ہو، یہ مقاصد جس لباس میں پورے ہو رہے ہیں وہ لباس تقوی والا ہے، اور وہی لباس اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ لباس صحیح انداز میں اور پورا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ننگ درنگ لوگ رہتے ہیں نا، اور فیشن بنایا ہوا ہے پھٹے کپڑے پہننا، ہے جی، پینٹیں پھاڑ پھاڑ کے پہنتے ہیں، اور جناب آدھے سے زیادہ جسم ننگا ہو رہا ہوتا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، اور اس کو فیشن بنایا ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس میں بیان کیا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کیا کہ وہ تمہیں ننگا کرے، کیونکہ اس نے تمہارے ماں باپ کے بھی لباس کو اتروایا تھا، وہ تمہارے بھی لباس کو اتروانا چاہتا ہے۔ شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر تم ننگے ہو رہے ہو تو یاد رکھو تم شیطان کے پیروکار بن رہے ہو، رحمان کے نہیں۔ اور فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ پہلے تم کو ننگا کرتا ہے، پھر وہ اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے تمہیں ننگا کرتے ہیں، پھر تمہیں جو ہے نا ننگا کر کے بازاروں میں پھیلاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی چال ہے کہ انسان کو ننگا کرو، اور الرحمان کی چال، رحمان کا پروگرام کیا ہے کہ اس کو لباس تقوی مہیا کیا جائے، یہ لباس تقوی پہنے، یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورت کے اندر، اسی رکوع میں فرمایا کہ جس وقت تم مسجدوں میں جاؤ نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خذوا زینتکم، تو تم زینت کو پکڑا کرو۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں کہ کفار جو تھے وہ جب بیت اللہ میں جاتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے ہو کر وہ بیت اللہ کا طواف کرتے اور سمجھتے تھے
کہ یہ جو کپڑے ہیں ان کے اندر تو ہم جو ہے نا وہ گناہ کرتے ہیں، تو انہی کپڑوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہماری عبادت قبول کیسے ہوگی؟ تو وہ کپڑے اتار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی طریقہ نہیں، اللہ کے گھر میں جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا کہ لباس مکمل پہن کے جایا کرو، زینت جو تمہارا لباس ہے اس کو مکمل پہن کے پھر جو ہے نا وہ اللہ کے گھروں میں جایا کرو۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، یہ خذوا زینتکم میں یہ بھی آتا ہے جب مسجد میں جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ، پگڑی باندھ کے جاؤ، تو یہ ان لوگوں نے یہ معنی نکالا ہے جن کے نزدیک بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، مرد حضرات کی۔ عورت کا تو سر سے پاؤں تک سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا اچھی بات ہے، پگڑی ٹوپی سر پہ رومال ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی سر کے اوپر کپڑا، مرد حضرات ٹوپی وغیرہ پگڑی نہیں باندھتے تو وہ کسی حرام کام کے مرتکب نہیں ہوتے۔ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ یہ اچھی بات نہیں کہ نماز پڑھنے اللہ کی عبادت کرنے جائیں تو انسان جو ہے نا وہ زینت اختیار نہ کرے۔ تو ٹوپی پہننا زینت ہے، پگڑی باندھنا زینت ہے، رومال لینا زینت ہے، تو اچھی بات ہے، زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ مسئلہ نکالے کہ بغیر ٹوپی کے مردوں کی نماز نہیں ہوتی تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذخیرہ احادیث میں کسی ایک جگہ پر بھی مردوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی یا پگڑی کا پہننا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سر پہ امامہ ہوتا تھا، پگڑی ہوتی تھی، ٹوپی ہوتی تھی، آپ پہنتے تھے، اکثر آپ کا سر ڈھمبا ہوا ہی ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سر کے اوپر کوئی کپڑا، پگڑی کو رومال، کوئی ٹوپی وغیرہ رکھیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نماز نہیں ہوتی یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ نماز مردوں کے لیے تو اگر جو ہے نا وہ اس نے کپڑے بھی مکمل نہ پہنے ہوں، حدیث میں آتا ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سارا حصہ چھپا ہوا ہو اور اوپر سے کندھوں کے اوپر سے کپڑا گزار کر پیچھے گرا لگا لی جائے تو اتنے کپڑے کے ساتھ بھی مرد کی نماز ہو جاتی ہے۔ چہ جائے کہ ٹوپی اور پگڑی کی بات کرنا، اتنے کپڑے سے بھی مرد کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ کہ جناب ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ درست نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، یہ اچھی ہے، زینت کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آخری جو ہے نا وہ حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر، کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی لوگ جنتیوں سے سوال کریں گے ان افیضوا علینا من الماء، اس طرح کرو یہ جو جنت کے اندر تمہارے پاس ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہیں، پھل ہیں، یہ ہمیں بھی دو۔ تو آگے سے جنتی ان کو جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کے پھل، جنت کی نعمتیں، جنت کے مشروبات اللہ نے کافروں پر حرام کر دیے ہیں، اس لیے ہم تمہیں یہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ لوگوں اگر جنت میں نہیں جاؤ گے تو یاد رکھنا جنت کی نعمتیں بھی نصیب نہیں ہوں گی، اگر کفر کرو گے، شرک کرو گے تو جنت تم پر حرام کر دی جائے گی، جنت کی نعمتیں بھی تم پر حرام کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے نا وہ بعض قوموں کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، حضرت جو ہے نا وہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر۔ ان ذکروں کے اندر ایک بات جو مشترک ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلی جو دعوت دی، اور ہر قوم کے اندر جو مین جرم تھا وہ شرک تھا، اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو پہلی دعوت یہ دی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو تم نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں یہ سب باطل ہے، انہیں چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ہر نبی کی پہلی دعوت اپنی قوم کو یہی ہوتی تھی، اور ان قوموں کا جرم پہلا اور سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ شرک کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دیگر بھی کئی جرموں کا ذکر کیا، جس طرح کہ قوم شعیب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کا ایک جرم ذکر کیا، وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، ماپ تول پورا نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم،
یہ ماپ تول پورا کیا کرو، جب چیز تولتے ہو تو پوری تولا کرو، ماپتے ہو تو پورے ماپا کرو، لوگوں کو ان کا سامان پیسے پورے لے کے کم نہ دیا کرو، یہ زمین میں فساد نہ کیا کرو، اس کام سے بعد آ جاؤ۔ تو آج بھی جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ جان لیں کہ قوم شعیب کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، یہی ان کے جرم تھے، اور آج ہمارے اندر بھی یہ جرم پائے جاتے ہیں، تو ہم کس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمیں ان سابقہ اقوام کے حالات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب